السلام علیکم پیارے دوستو، ذرا سوچئے اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر یہ دعویٰ کر دے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے بلکہ ان کے بعد بھی نبوت جاری ہے اور میں ہی وہ نیا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ دوستو، ایسے الفاظ سن کر آپ کا دل کیا کہے گا؟ یہ کوئی کالپنک کہانی نہیں ہے بلکہ 19ویں صدی کے ہندوستان کی حقیقت ہے۔ ایک شخص اٹھا جس نے اسلام کی بنیاد ہلا دینے کی کوشش کی۔ اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس ویڈیو میں ہم پرت در پرت اس کی کہانی کھولیں گے۔ اس کا بچپن کیسا تھا، اس نے کون کون سی کتابیں لکھی، کن کن داؤں سے مسلمانوں کو چونکایا، اس کا انجام کیا ہوا اور کس طرح اس کی بنائی ہوئی احمدیہ موومنٹ آج تک فتنہ بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ اور سب سے اہم سوال، کیا پوری امت نے مل کر انہیں مسلمان ماننے سے انکار کر دیا ہے؟ کیا انہیں حج اور عمرہ سے روکا جاتا ہے؟ اور کیوں آج بھی ان کے نام پر وواد اٹھتے ہیں؟ تو دوستو، آخر تک ضرور دیکھیے گا اس کہانی کو، کیونکہ یہ کہانی صرف آپ کو حیران ہی نہیں کرے گی بلکہ آپ کے ایمان کو اور مضبوط کرے گی۔ اور سب سے پہلے آپ عاشق رسول ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ تو چلیے دوستو، اب چلتے ہیں سال 1835 پنجاب کے گاؤں قادیان کی طرف۔ دوستو، پہلے اس دور کو سمجھیے جس میں یہ فتنہ اٹھا۔ 1835 کا ہندوستان، ایک ٹوٹی ہوئی سلطنت، بکھری ہوئی قوم اور انگریزوں کی مضبوط پکڑ۔ مغل سلطنت اب صرف نام کی رہ گئی تھی۔ دلی میں بادشاہ تو بیٹھا تھا لیکن حقیقت میں اختیار ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں تھا۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ سیاسی اختیار ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ علماء اور عام لوگ ڈپریشن اور مایوسی میں تھے۔ عیسائی مشنریز جگہ جگہ سکول کھول رہے تھے اور لوگوں کو کنورٹ کر رہے تھے۔ ہندو ریفارم موومنٹ جیسے آریہ سماج زور پکڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے بیچ مذہبی بحثیں عام تھی۔ یعنی پورے ہندوستان کی فضا کنفیوژن اور کمزوری سے بھری ہوئی تھی۔ اسی حالت میں پنجاب کے ضلع گرداسپور کے ایک گاؤں قادیان میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ سال تھا 1835۔ اس کا نام رکھا گیا غلام احمد۔ اس کے والد کا نام تھا غلام مرتضیٰ۔ یہ پریوار پہلے مغل بادشاہوں کے وفاداروں میں گنا جاتا تھا، لیکن جب انگریز آئے تو ان لوگوں نے لائلٹی بدل دی۔ انہوں نے انگریزوں کے لیے سکھ رولز کے خلاف مدد کی۔ انگریزوں کو یہ سروسز اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس پریوار کو زمینیں، حویلیاں اور ایک سوشل سٹیٹس دے دیا۔ مطلب اس دور کا VIP پاس انہیں انگریزوں نے دے دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ پریوار گاؤں میں اپر کلاس کہلاتا تھا، لیکن اپر کلاس ہونے کے باوجود غلام احمد کے اندر وہ کوالٹیز نہیں تھی جو ایک لیڈر یا اسکالر میں ہوتی ہے۔ غلام احمد بچپن سے ہی کمزور اور بیمار قسم کا بچہ تھا۔ جہاں گاؤں کے دوسرے بچے کھیلتے کودتے، وہ زیادہ تر اکیلا رہتا، خوابوں اور تصور میں ڈوبا ہوا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ لڑکا حقیقت کی دنیا سے زیادہ اپنے خیالات اور تنہائی میں جیتا ہے۔ اس کی پرسنالٹی انٹروورٹ اور کمزور مانی جاتی تھی، اور یہی کمزور پرسنالٹی بعد میں ایسا فتنہ کھڑا کرے گی جس کی جڑیں آج تک اسلام کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے والد نے اس کی تعلیم کی کوشش کی۔ گھر پر عربی، فارسی، اردو سکھائی گئی، لیکن وہ کبھی کسی بڑے مدرسے سے پڑھا نہیں۔ نہ کوئی بڑا عالم بنا، نہ کوئی اسکالر۔ پھر اس کے والد نے چاہا کہ وہ حکیم یعنی ڈاکٹر بنے۔ اس نے علم طب یعنی میڈیسن کی بنیادی باتیں سیکھی، مگر لوگوں کا علاج کرنے لائق قابلیت کبھی حاصل نہیں کر سکا۔ قریب 25 سال کی عمر میں غلام احمد سیالکوٹ گیا۔ انگریزوں کی عدالت میں اسے کلرک کی نوکری ملی۔ کچھ سال تک رہا، لیکن وہاں بھی کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ اس نے مختار کا ایگزام دینے کی کوشش کی، جو اس دور میں وکالت کے لیے ضروری ہوتا تھا، مگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ آخرکار نوکری چھوڑ کر واپس قادیان لوٹ آیا۔
قادیان لوٹنے کے بعد وہ اپنے دن کتابیں پڑھنے اور چھوٹی موٹی تحریریں لکھنے میں گزارنے لگا۔ اکثر بحث مباحثے کرتا اور مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتا، لیکن اصل میں کوئی پریکٹیکل کام اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ سوچئے، جس شخص نے پڑھائی میں، علاج میں اور نوکری میں ہر جگہ ناکامی پائی، وہی شخص بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو کیا آپ کو عجیب نہیں لگے گا؟ دوستو، یہ حقیقت ہے اور اسی ناکام زندگی سے وہ راستہ نکلتا ہے جو آگے احمدیہ موومنٹ بن گیا۔ اس کی اصلی شروعات ہوئی اس کی پہلی کتاب براہین احمدیہ سے۔ وہ کتاب کیا تھی اور کیسے اس کتاب نے کنفیوژن پھیلایا؟ دوستو، ابھی تک آپ نے دیکھا مرزا غلام احمد کا بچپن اور زندگی کیسی تھی۔ نہ پڑھائی میں کوئی کامیابی، نہ علاج میں، نہ نوکری میں، لیکن اب اس کے دماغ میں ایک نیا سوال آیا۔ اس نے سوچا، اگر میں مذہبی کتابیں لکھوں تو شاید مجھے پہچان مل سکتی ہے۔ یہی سوچ کر 1880 میں اس نے اپنی پہلی بڑی کتاب نکالی، براہین احمدیہ۔ اس کتاب کو مرزا نے اسلام کے حق میں سب سے بڑی دلیل کہہ کر پیش کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس میں وہ ایسے ثبوت دے گا جو عیسائی مشنریز اور ہندو ریفارم موومنٹس کو چپ کرا دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ کتاب پڑھنے کے بعد مسلمان حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں جہاں اسلام کے حق میں کچھ دلیلیں تھیں، وہی دوسری طرف عجیب و غریب باتیں بھی لکھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کو لگا کہ یہ شخص اپنی قلم سے شاید اسلام کا بچاؤ کرے گا، لیکن الٹا اس کتاب نے نان مسلم کو اور پرووک کیا۔ اب ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص کتاب لکھے اور اس کا مقصد اسلام کی حفاظت ہو، مگر نتیجہ یہ نکلے کہ دشمنوں کا حوصلہ اور بڑھ جائے، تو کیا آپ اس شخص کو سپورٹ کریں گے؟ براہین احمدیہ سے مرزا کو لوکل فیم مل گیا۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اصل کھیل شروع ہوا یہی سے۔ کچھ ہی سالوں کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، میں اسلام کا مجدد ہوں، یعنی اسلام کا نیا سماج سدھارک۔ پہلے تو لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ ہر صدی میں کسی نہ کسی کو مجدد کہا جاتا تھا، لیکن مرزا کے اندر ایک الگ ہی سوچ پل رہی تھی۔ 1891 آتے آتے مرزا نے ایک نیا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اب ان کی واپسی نہیں ہوگی، بلکہ جن کو وعدہ کیا گیا تھا وہ میں ہوں، میں ہی مسیح موعود ہوں، نعوذ باللہ۔ سوچئے دوستو، اتہاس میں پہلی بار کسی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے، لیکن مرزا نے کہا، نہیں، عیسیٰ واپس نہیں آئیں گے، میں ہی وہی ہوں۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہ دعویٰ مان لیا جاتا تو اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ ہی بدل جاتا۔ دوستو، جھوٹ ایک بار بولو تو رکتا نہیں۔ مرزا نے بھی یہی کیا۔ 1891 کے اسی دور میں اس نے نیا دعویٰ کر دیا، میں ہی امام مہدی ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، پہلے اس نے کہا میں مجدد ہوں، پھر کہا میں مسیح ہوں، پھر کہا میں مہدی ہوں، یعنی ہر سال نیا وزٹنگ کارڈ چھپوا رہا تھا۔ مجدد، مسیح، مہدی، بس چوائس بدلنی تھی۔ 1901 آتے آتے مرزا نے اپنی حدیں پار کر دی۔ اس نے کہا، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی وہ کہتا کہ میں پیغمبر کا سایہ ہوں، کبھی کہتا میں بروزی نبی ہوں، اور کبھی تو سیدھے کہہ دیتا میں اصلی نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ دوستو، یہ دعویٰ سن کر پوری امت دہل گئی، کیونکہ قرآن اور حدیث صاف کہتے ہیں کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ یہ اسلام کی نیو ہے۔ مرزا کے ان دعووں پر علماء چپ نہیں بیٹھے۔ ہندوستان کے علماء نے اس کے خلاف فوراً فتوے جاری کیے۔ حجاز شریف یعنی مکہ مدینہ سے بھی علماء نے اس کی تکفیر یعنی اسے اسلام سے خارج مانا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے چیلنج کیا کہ آؤ اور مناظرہ کرو۔ مناظرے کا دن طے ہوا 25 اگست 1900، جگہ شاہی مسجد لاہور۔
لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ سارے مسلمان انتظار کر رہے تھے کہ مرزا آئے گا اور اپنی نبوت ثابت کرے گا، لیکن ہوا کیا؟ پیر مہر علی شاہ تو لاہور پہنچ گئے، مگر مرزا غلام احمد حاضر نہ ہوا۔ اب بتائیے، جو شخص خود کو نبی کہہ رہا تھا وہ ایک بحث سے کیوں ڈر گیا؟ کیا یہ اس کے جھوٹ کی سب سے بڑی نشانی نہیں؟ دھیرے دھیرے مسلمانوں میں یہ بات صاف ہو گئی کہ مرزا کے دعوے جھوٹے ہیں۔ لوگ اس سے دور ہونے لگے۔ کچھ لوگ کیوریوسٹی کی وجہ سے اس کے پاس جاتے، لیکن جلد ہی سمجھ جاتے کہ یہ شخص گمراہ ہے۔ لیکن انگریزوں کو یہ سب پسند آ رہا تھا، کیونکہ انہیں ایک ایسا شخص مل گیا تھا جو مسلمانوں کو جہاد چھوڑو کا پیغام دے رہا تھا۔ دوستو، مرزا کے ان جھوٹے دعووں نے تو مسلمانوں کو شوق کر دیا، لیکن کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ جب اس نے انگریزی حکومت کی کھل کر مدد کرنی شروع کی اور جہاد کو حرام کہہ ڈالا، آخر انگریزوں نے اسے اتنا سپورٹ کیوں دیا؟ اور کیسے مرزا نے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کو کمزور کیا؟ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ مرزا غلام احمد نے خود کو مجدد، پھر مسیح، پھر موعود، پھر امام مہدی اور آخرکار اصلی نبی کہہ ڈالا، نعوذ باللہ۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، اس دور میں انگلش گورنمنٹ نے اسے سپورٹ کیوں کیا؟ تو آئیے اس کی جڑ تک چلتے ہیں۔ 19ویں صدی کے ہندوستان میں سب سے بڑا خطرہ انگریزوں کے لیے تھا مسلم اپرائزنگ۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف خون بہایا۔ انگریز اب یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان دوبارہ ہتھیار اٹھائے۔ اب انہیں چاہیے تھا ایک ایسا آدمی جو مسلمانوں کو سمجھائے کہ جہاد حرام ہے۔ اور دوستو، یہ کام کسی عام آدمی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے چاہیے تھا کوئی ایسا مذہبی لباس ان کے سامنے لایا جائے، یعنی مرزا غلام احمد اس کام کے لیے انہیں پرفیکٹ لگنے لگا۔ اس نے بار بار لکھا، میں نے اپنی جماعت کو حکم دیا ہے کہ وہ انگلش گورنمنٹ کی اطاعت کرے۔ جہاد اب حرام ہو چکا ہے۔ جو انگلش حکومت کے خلاف اٹھے گا وہ اسلام کے خلاف ہوگا۔ سوچئے دوستو، جب پوری دنیا کے مسلمان آزادی کی جد و جہد کر رہے تھے، جب ہمارے بزرگ انگریزوں کے خلاف اپنے خون کی قربانی دے رہے تھے، اس وقت مرزا اپنے کلام میں انگریزوں کی وفاداری ثابت کر رہا تھا۔ یعنی وہ نبی نہیں بلکہ انگریزوں کا سب سے بڑا ٹول بن گیا تھا۔ دوستو، اگر کوئی خود کو نبی کہے تو اس سے لوگ امید کریں گی کہ وہ معجزے یعنی میریکلز اور سچی بھوشیوانیاں یعنی پریڈکشن کر کے دکھائے۔ لیکن مرزا کی حالت یہ تھی کہ اس کی ہر پروفیسی جھوٹی ثابت ہو گئی، یعنی اس نے کی ہوئی ہر بھوشیوانی جھوٹی ثابت ہو گئی۔ ایک کرسچن ڈیبیٹر تھا، عبداللہ اتھم۔ مرزا نے کہا، اگر یہ شخص میری باتوں کو جھٹلاتا رہا تو 15 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا۔ تو لوگ ویٹ کرنے لگے۔ 15 مہینے گزر گئے اور عبداللہ اتھم زندہ رہا۔ اب سوچئے، جس نبی کی بات 15 مہینے میں ہی غلط ثابت ہو جائے، اس پر کون ایمان لائے گا؟ پھر اس نے ایک ہندو ریفارمر لاکھ رام کے بارے میں کہا، یہ 6 سال کے اندر عبرتناک موت مرے گا۔ 6 سال بعد واقعی لیک رام مارا گیا، لیکن حالات ایسے تھے کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، شک بھی یہی تھا کہ شاید اس کی ہتیا مرزا کے فالوورز نے خود کروائی تھی تاکہ پروفیسی صحیح لگے، یعنی سازش سے پروفیسی فلفیل کی گئی۔ مرزا نے کہا کہ میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اسلام کا سب سے بڑا خدمتگار بنے گا۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہی اس کی سچائی کا ثبوت ہوگا، لیکن وہ بیٹا پیدا ہوتے ہی کچھ دنوں میں مر گیا۔ اب آپ خود سوچئے، جو شخص بار بار غلط بھوشیوانیاں کرے، اسے کیا آپ سچا نبی مانیں گے یا پھر اسے جھوٹا کہیں گے؟ اب آتے ہیں اس واقعے پر جس نے مرزا کو پوری طرح بے نقاب کر دیا تھا۔ پنجاب کے مشہور عالم اور بزرگ تھے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے مرزا کے جھوٹے دعووں کو کھل کر چیلنج کیا۔ مناظرے کا دن طے ہوا۔ 25 اگست 1900 جگہ شاہی مسجد لاہور،
لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ سارے مسلمان انتظار کر رہے تھے کہ مرزا آئے گا اور اپنی نبوت ثابت کرے گا، لیکن کیا ہوا؟ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو لاہور پہنچ گئے، مگر مرزا غلام احمد وہاں پر نہیں آیا، وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ دوستو، اگر اس کے پاس سچ ہوتا تو وہ سامنے کیوں نہ آتا؟ صرف اسی واقعے نے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ مرزا کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس نے کبھی خود کو عیسیٰ ابن مریم کہا، کبھی کرشن اوتار تک کہہ ڈالا۔ اس کی باتیں اتنی عجیب تھی کہ مسلمانوں نے پوری طرح اسے ریجیکٹ کر دیا، لیکن انگریزی حکومت اسے فل پروٹیکشن دیتی رہی۔ آخرکار سال آیا 1908۔ 29 مئی 1908 کو لاہور میں اچانک اس کی طبیعت بگڑی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے کولیرا جیسی بیماری ہوئی۔ اتنی بری حالت ہوئی کہ وہ باتھ روم سے باہر ہی نہیں نکل سکا، اور وہی اس کی موت ہو گئی۔ دوستو، یہ وہی آدمی تھا جو کہتا تھا کہ میری جماعت پوری دنیا پر غالب ہوگی، لیکن اس کا انجام باتھ روم میں ذلیل موت۔ کیا اس سے بڑا ثبوت چاہیے کہ جھوٹا نبی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا؟ لیکن دوستو، کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ مرزا کی موت کے بعد اس کی جماعت میں ایک نیا جھگڑا شروع ہوا۔ کون بنے گا اگلا لیڈر؟ یہی سے جنم ہوا قادیانی اور لاہوری گروپ کا، اور اسی نے احمدیہ موومنٹ کو ہمیشہ کے لیے دو حصوں میں بانٹ دیا۔ آخر ان دونوں گروپس میں کیا فرق ہے، اور آج تک یہ دونوں کیوں لڑتے آئے ہیں؟ دوستو، مرزا غلام احمد کی موت 1908 میں ہو چکی تھی، لیکن سوال کھڑا ہوا اب اس کی جماعت کی اگوائی کون کرے گا، یعنی اسے کون چلائے گا؟ اس کی جماعت میں دو بڑے گروپس ابھرے۔ پہلا گروپ جس نے مرزا کے پریوار اور اس کے بنائے خلیفہ کی بیعت کر لی، یہ لوگ کہلائے قادیانی گروپ۔ دوسرا گروپ جس نے کہا ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے، صرف ایک ریفارمر یعنی مجدد مانتے ہیں، انہیں کہا گیا لاہوری گروپ۔ قادیانی گروپ نے مرزا کے سب سے قریب لوگوں میں سے ایک حاکم نور الدین کو پہلا خلیفہ بنا دیا، اور اسی کانسیپٹ سے انہوں نے اپنی جماعت کو خلافت کے نام پر چلانا شروع کیا۔ آج تک قادیانی گروپ کے خلیفہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی ساری مارکیٹنگ، پرچار اور انٹرنیشنل کیمپین یہی سے ہوتی ہے۔ لاہوری گروپ نے کہا ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے، اسی لیے ہمیں مسلمان کہا جانا چاہیے، لیکن انہوں نے بھی مرزا کو ایک طرح کا مہان شخص مان کر اس کا مشن جاری رکھا۔ حالانکہ آج یہ گروپ بہت چھوٹا ہے اور زیادہ تر لوگ قادیانی گروپ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ دوستو، برٹش گورنمنٹ نے احمدیہ کو اپنے کام کا ٹول بنایا۔ انڈیا میں ریلوے، سکولز اور گورنمنٹ جابز میں انہیں کافی جگہ دی گئی، یعنی مرزا کے فالوورز کو ایک طرح سے اسپیشل فیور ملا تاکہ باقی مسلمانوں سے الگ پہچان بنائی جا سکے۔ سوچئے، اگر انگریز انہیں اتنا سپورٹ کر رہے تھے تو اس کا مطلب صاف ہے، یہ موومنٹ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے موڑ پر۔ 1947 میں پاکستان بنا۔ مسلم آئیڈینٹی پاکستان کا سب سے بڑا آدھار تھی، لیکن ایک سوال بار بار اٹھنے لگا، کیا قادیانی کو لوگ مسلمان مانیں گے یا نہیں؟ 1974 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے اس معاملے کو اٹھایا۔ پورے پاکستان میں دنگے اور تحریکیں اٹھی، لاکھوں مسلمان سڑکوں پر نکلے اور ایک آواز بلند کی، قادیانی کو نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے۔ نیشنل اسمبلی نے احمدی لیڈرز کو بلایا، ان کو سیدھا سوال کیا، کیا آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں؟ کیا آپ مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں؟ احمدی لیڈرز نے بار بار گھما پھرا کر جواب دیے، لیکن صاف صاف یہ مان لیا کہ مرزا کو وہ نبی مانتے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی ہار تھی۔ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے اعلان کیا، احمدیہ کو مسلمان نہیں مانا جائے گا، یہ نان مسلم مائنورٹی ہے۔ یہ فیصلہ سب کی رائے سے ہوا، یعنی دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک نے اس پر ٹھپا لگا دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ دوستو، سوچئے، جس موومنٹ کو انگریزوں نے پال پوس کر کھڑا کیا تھا،
اس کا حشر پاکستان کی پارلیمنٹ نے مٹی میں ملا دیا۔ اب بات کرتے ہیں آج کی۔ قادیانی لوگ پوری دنیا میں خود کو مسلم کہہ کر انٹروڈیوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ مسلمان انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ نے صاف صاف یہ کہا، جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ حج بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قادیانی اور لاہوری دونوں کو حج اور عمرہ کی اجازت نہیں۔ یعنی دوستو، پاسپورٹ پر چاہے مسلم لکھواؤ، لیکن جدہ ایئرپورٹ پر چیکنگ میں تمہاری مرزا لائلٹی پکڑی جائے گی۔ آج احمدیہ کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے۔ وہ اپنے ٹی وی چینلز، ویب سائٹس اور پرچار سے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم پیسفل مسلم ہیں، لیکن اصل سچائی یہ ہے کہ پوری امت انہیں مسلمان ماننے سے انکار کرتی ہے۔ ورلڈ مسلم لیگ، الازہر، دیوبند، بریلی، نجف اور قوم، ہر جگہ انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ دوستو سوچئے، اگر کوئی شخص پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتم نبوت کو چیلنج کرے تو اسلام کا پورا ڈھانچہ گر جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ امت نے مل کر ان کو باہر کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور جو اس حدیث کو جھٹلائے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی احمدیہ موومنٹ کی پوری حقیقت، مرزا کی جھوٹی نبوت سے لے کر پاکستان 1974 کے ایتہاسک فیصلے تک۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ اپنے مشن کو زندہ کیوں رکھے ہوئے ہے، اور انٹرنیٹ پر اتنے سارے لوگ ان کے ٹریپ میں کیسے پھنس جاتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، جہاں ہم ان کی آج کی مارکیٹنگ، یوٹیوب دعوت اور ہڈن فنڈنگ کا راز کھولیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جاننے کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا چاہیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا چاہیے۔ اور اگر آپ کے دل میں بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کرے، اور جتنا ہو سکے واٹس ایپ، فیس بک، ہر جگہ اس ویڈیو کو پھیلا دو، آگ کی طرح پھیلا دو، تاکہ بھولے بھالے مسلمان ان کے ٹریپ میں نہ پھنسے، انہیں پتہ تو چلے کہ آخر احمدیہ ہے کون۔ تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔